کہ یہ انتظار صرف مسلمانوں سے بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب میں یہ انتظار کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے۔ اس عقیدے کی عمومیت کہ ہر مکتب میں ہے ظہور کا عقیدہ اور بشریت کی نجات کا عقیدہ، ہر مکتب میں ہے، ہر مذہب میں ہے، یہ عمومیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ انتظار ظہور، یہ عقیدہ ظہور مہدویت، یہ عقیدہ شکست خوردہ ذہنوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ عقیدہ شکست خوردہ ذہنوں کا نتیجہ نہیں ہے، اس ذہنیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ انسان کی فطرت کی بنیادوں پر ہے، یہ عقیدہ انسان کی فطرت میں ہے۔ عمومیت اس بات کی دلیل ہے، جو بھی چیز عمومیت رکھتی ہے ہر انسان کے وجود میں اور ہر علاقے کے انسانوں میں اور ہر زمانے کے انسانوں میں اور ہر نسل کے انسانوں میں موجود ہو، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز فطری ہے، خدائی ہے، یہ انسان کے اندر خداوند متعال نے رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ انتظار چونکہ عمومی ہے، ہر انسان میں ہر مکتب فکر میں ہے، تو یہی دلیل ہے کہ یہ فطری چیز ہے۔ کوئی بھی انسانوں سے اور انسانوں کے ذہنوں سے، بشریت سے اس انتظار کو، اس عقیدے کو نہیں نکال سکتا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں، بعض افراد کو منحرف کر دیں ایک عرصے کے لیے، ایک مدت کے لیے، لیکن پھر بھی اس انسان کے اندر یہ چیز خفتہ رہ جاتی ہے۔ انسان سلا سکتا ہے، بعض انسانوں میں انتظار کے عقیدے کو سلا دیتا ہے، لیکن جب بھی انسان مشکلات و مصائب میں گرفتار ہوگا، یہ فطرت خفتہ دوبارہ بیدار ہو جائے گی، دوبارہ انسان کے باطن سے آواز دے گی کہ نجات دینے والی ہستی موجود ہے، نجات دہندہ موجود ہے، نجات ممکن ہے۔ یہی عقیدہ انتظار ہے کہ بنی نوع بشر کی نجات ممکن ہے اگر کوشش کی جائے، اگر ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے، اگر شانہ بشانہ قیام کیا جائے، تو بشریت کی نجات آج بھی ممکن ہے۔ یہ ہر انسان کے دل میں اور اس کے ضمیر میں ہے۔ یہی عقیدہ انتظار کی عمومیت ہے، یہی فطری ہونے کی دلیل ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان آخری دم تک، آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ نجات حاصل کرے۔ یہی کوشش دلیل ہے کہ اس کے اندر نجات کی امید موجود ہے۔ یہ امید، یہ آرزو، یہ تمنا فطری ہے۔ انتظار یہی ہے۔ ہم ظہور کا انتظار کرتے ہیں تو کس چیز کا انتظار؟ بشریت کی نجات کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ عدل کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ ستمگر اور ستم پیشہ افراد، ان کی حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارے دل میں ہے، ہماری فطرت گواہی دیتی ہے، ہماری ضمیریں گواہی دیتی ہیں، ہمارے وجود کے اندر سے یہ صدا آتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ چیز فطری ہے۔ تو آرزو یہ ظہور، آرزو یہ نجات بشریت، یہ فطری ہے۔ تو لہٰذا فطری مسائل ہیں جو عمومیت کے حامل ہوتے ہیں، ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں اور ہر ملت میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا عقیدے کی عمومیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ انسان فطرتاً
ایک عالمی مصلح کے وجود کا احساس کرتا ہے۔ ڈوبنے والا انسان بھی، غرق ہونے والا انسان بھی ہاتھ پیر مارتا ہے۔ یہ ہاتھ پیر مارنا کس وجہ سے؟ اس کے اندر اب بھی امید باقی ہے کہ نجات مل سکتی ہے، لہذا مجھے ہاتھ پیر مارنا چاہیے۔ اس وقت بھی وہ قطع امید نہیں کرتا، نا امید نہیں ہوتا، اگرچہ غرق ہو رہا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے وہ۔ تو یہ یعنی اس کے اندر ابھی انتظار نجات، آرزوی نجات، خواہش نجات اور امید نجات موجود ہے۔ لہذا انسان فطرتاً ایک عالمی مصلح کے وجود کا احساس کرتا ہے۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو دنیا عدل و انصاف کا مرقع بن جائے گی۔ یہ اس عقیدے کے فطری ہونے کی دلیل ہے۔ بس انتظار ظہور منجی عالم بشریت، انتظار ظہور حکومت عدل جہانی، یہ انتظار ان فطری مسائل میں سے ہیں جسے انسان کی سرشت میں اور اس کی خلقت میں خالق انسان نے رکھ دیا ہے۔ انسان کے پیدا کرنے والے نے، پروردگار نے خود اس انسان کے اندر اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ ہمیشہ نجات کی آرزو رہے اسے اور ہمیشہ نجات کے لیے کوشش کرے۔ اس کی دلیل، بہترین دلیل یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور مختلف مذاہب نے کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کی نجات کا وعدہ دیا ہے۔ ہر مکتب نے نجات مل سکتی ہے۔ حتیٰ جو بدھ مذہب ہیں اس میں بھی، حتیٰ ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ موجود ہے۔ حتیٰ غیر اسلامی مکاتب میں بھی نظریہ یہ نجات بشریت موجود ہے۔ تو یہ ہر مذہب، ہر مکتب اپنے ماننے والوں کو کسی نہ کسی طرح انتظار کا، مثبت انتظار کا اور نجات کے لیے تلاش و کوشش کا جو ہے حکم دے دیتا ہے۔ اگرچہ تمام مکاتب فکر ان کے عقیدے مختلف ہیں، طرز فکر مختلف ہیں اور مختلف رسم و رواج ہیں ان میں، اس کے باوجود کہ اس قدر اختلافات ہیں، پھر بھی نجات کا عنصر موجود ہے، نجات کی بات ہوتی ہے اور نجات کے لیے انتظار کا بھی حکم دے دیتا ہے۔ لہذا تمام مکاتب فکر نے اس بات کی گواہی دی ہے، کسی نہ کسی طرح سے نجات بشریت کی بات کی ہے اور ان کے منتظر اور اس نجات کے منتظر رہنے کا حکم دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہر نفس، ہر انسان، ہر شخص دنیا پرستی کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور مختلف ماحول میں رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ حقیقت انتظار ظہور ممکن ہے کہ ہر شخص میں زندہ نہ ہو، ہر شخص اس حقیقت کا احساس نہ کرے، اس کے لیے واضح نہ ہو کہ یہ کیا باتیں ہیں، نجات کی باتیں، انتظار کی باتیں، ظہور کی باتیں۔ لیکن یہی انسان جب مصائب و مشکلات کے گرداب میں، مصائب و مشکلات کے بھور میں یہ انسان پھنس جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ فطرت خفتہ بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت پھر اس کے وجود کی گہرائیوں سے آواز دیتی ہے، یہ فطرت جاگ جاتی ہے اور ظہور منجی عالم بشریت کا اشتیاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، آرزوی نجات پیدا ہو جاتی ہے اور ضرورت منجی، ضرورت نجات دہندہ کا وہ احساس کرتا ہے۔ ہم اسی حقیقت کی تلاش میں ہیں کہ ہم سب کا وجود، ہماری ضمیریں، ہماری فطرتیں گواہی دے دیتی ہیں، سب گواہی دیتے ہیں کہ بشریت نجات حاصل کر سکتی ہے۔
بس انتظار انسانی فطرت میں شامل ہے، اور ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر دین و مذہب میں انتظار کا تصور پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مختلف عنوانات ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن کلی طور پر بشریت کی نجات اور نجات کے لیے کوشش و تلاش اور انتظار، یہ باتیں سب میں مشترکہ ہیں۔ لیکن انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں پایا جانے والا عام انتظار اگرچہ عظیم ہے انسان کے لیے، ایک جوان مختلف آرزو رکھتا ہے، اسے انتظار ہے کہ میری زندگی میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ آرزو میری پوری ہو جائے، یہ خواہش میری پوری ہو، اسے انتظار ہے، اس کے لیے اگرچہ جو ہے عظیم انتظار ہے اپنی زندگی میں، علمی کامیابی کا انتظار ہے، اقتصادی طور پر کامیابی کا انتظار ہے، اور مختلف معاشرتی سماجی امور میں، اجتماعی امور میں کامیابی کا، لیکن اس کا یہ انتظار درست ہے کہ وہ خود اس کے لیے عظیم ہے، لیکن یہ انتظار امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے انتظار کے مقابلے میں ہیچ و پوچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انتظار ظہور بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ ان کے ظہور کا انتظار کیسا انتظار؟ ایک ایسا انتظار ہے جو کائنات کی ابتدا میں موجود تھا، ابتدائی آفرینش سے یہ انتظار ظہور موجود رہا ہے۔ ابھی تک آدمیت کی خلقت ہو رہی تھی، انسان کی خلقت ہو رہی تھی، اس وقت سے ان کے ظہور کا انتظار اس وقت سے موجود ہیں، بہت قدیم زمانے سے۔ تمام انبیاء نے ان کے ظہور کی بات کی ہے، تمام انبیاء نے انتظار کیا ہے ان کے ظہور کا، اور ان کے ظہور کی بشارت دی ہے تمام انبیاء نے، تمام اولیاء نے ان کے ظہور کی خوشخبری دی ہے۔ ہمارے تمام ائمہ نے قریب ترین زمانے میں ان کی حکومت کی آرزو کی ہے کہ آئندہ نزدیک میں یہ حکومت قائم ہونے والی ہے، ظہور ہونے والا ہے، اور بشریت نجات حاصل کرنے والی ہے۔ یہ انتظار اس قدر عظیم ہے، کل ہستی، نظام ہستی ان کے ظہور کے انتظار میں ہے، حتیٰ خدا ان کے ظہور کے انتظار میں ہے۔ خداوند متعال نے خود انہیں پردہ غیب میں رکھا ہے ظہور کے لیے، انہیں پوشیدہ رکھا ہے ظہور کے لیے، انہیں اب تک زندہ رکھا ہے ظہور کے لیے۔ نظام ہستی کو، نظام کائنات کو، اس آسمان و زمین کو، اس نظام شمسی کو، اس کرۂ ارضی کو، ان کہکشانوں کو، ان سیارگان فضائی کو، انہیں رکھا ہے اس نظام کو ظہور کے لیے۔ ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں بقا عنایت کی ہے، اور ہمیں زندہ رکھا اس روئے زمین پہ ظہور کے لیے۔ کس قدر عظیم ہے یہ انتظار۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام آرزو کرتے ہیں کہ آئندہ قریب میں، ان کی یہ آرزو دلیل ہے کہ آئندہ نزدیک میں ظہور ہونے والا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں پالوں اس مہدی منجی عالم بشریت کو، اس مہدی موعود کو، اس قیام کرنے والی ہستی کو، ظہور فرمانے والی ہستی کو اگر میں پالوں، یہی کہ امام آرزو کرتا ہے، یعنی آئندہ نزدیک میں یہ کام ہونے والا ہے، اگر میں پالوں تو ساری عمر ان کی خدمت کروں۔ یہ انتظار کس قدر عظیم ہے۔ ایک امام معصوم، گل سر سبد ہستی، رئیس مذہب اور خلیفۃ اللہ، خلیفہ رسول،
اور علوم اولین و آخرین کے رکھنے والے ایک امام معصوم فرماتا ہے کہ اگر مہدی کا ظہور ہو اور میں پالوں انہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، میں ساری عمر ان کی خدمت کروں. کس قدر عظیم ہے. لہذا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار عالمی اصلاح کرنے والے کا انتظار ہے، منجی عالم ہستی، منجی عالم انسانیت، عالم بشریت، اس کا انتظار ہے. وہ ایسا مصلح ہے، مصلح جہانی ہے، وہ ایک مصلح جہانی کا انتظار ہے. لہذا ظہور مہدی موعود منجی عالم بشریت کا انتظار، یہ انتظار تمام تر اچھائیوں کے ظہور کا انتظار ہے، تمام تر نیکیوں کے ظہور کا انتظار ہے. ہمیں کسی ایک شخص کے آنے کا انتظار نہیں ہے، ہمیں انتظار ہے ظہور کا، ظہور تمام کمالات، تمام خوبیاں، تمام زیبائیاں، سب کے ظہور کا انتظار ہے. اسی انتظار میں عالم بشریت کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. سب اس انتظار میں پاک و پاکیزہ فطرت کی بنیادوں پر اس ظہور کی آرزو رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. اور کسی بھی زمانے میں مکمل طور پر اس ظہور تک نہیں پہنچا انسان، ابھی تک ایسا ظہور نہیں ہوا. تمام کمالات کا ظہور، تمام خوبیوں کا ظہور، تمام زیبائیوں کا ظہور، تمام کمالات کا، تمام جمالات کا ظہور ایسا نہیں ہوا. فطرت منتظر ہے، فطرت انسانی منتظر ہے اس ظہور کے. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی شخصیت کا نام ہے جو عدالت اور معنویت، برابری اور برادری، صلح و صفا اور عقل کی شکوفائی اور انسانی علوم کی ترقی کو اپنے ظہور کے ساتھ اور اپنے قیام کے ساتھ ہمارے لیے تحفے میں لے کر آئیں گے. ہر حوالے سے ہماری نجات ہوگی، ہر حوالے سے، دنیاوی حوالے سے بھی اور معنوی اخروی حوالے سے بھی ہمیں نجات ملے گی. ہم کامیاب ہو جائیں گے یہاں بھی وہاں بھی. کسی بھی قسم کی بدبختی، کسی بھی قسم کی خرابی، کسی بھی قسم کے فسادات نہیں رہیں گے. ہمارا انتظار ظہور ایک ایسا انتظار ہے. تمام تر استعماری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، تمام تر استکباری طاغوتی طاقتیں، طاغوتی حکومتیں، تمام تر طاغوتی مکاریاں ختم ہو جائیں گی، ان کے پروپیگنڈے ختم ہو جائیں گے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، یہ نابود ہو جائیں گے. اور صرف اور صرف مؤمنین صالح، صرف اور صرف منتظرین مؤمن نجات پائیں گے، ان کی حکومت ہوگی. حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار، ان کے ظہور کا انتظار ایسا انتظار ہے کہ جس کے شکوفائی کا راستہ فراہم ہونے سے خود انتظار بھی شکوفا ہو جائے گا، انتظار بھی زیبا ہو جائے گا. اگر آپ انتظار میں ہیں کسی محبوب ترین، عزیز ترین فرد کا انتظار یا کسی چیز کا انتظار یا محبوب ترین، زیبا ترین آرزو کے جو ہیں پوری ہونے کا انتظار ہے، تو جب وہ آرزو پوری ہو جائے تو وہ انتظار کس قدر زیبا ہوگا آپ کے لیے جس دن آپ کی آرزو پوری ہو جائے. بشریت کی آرزو، نجات کی آرزو بشریت کی، کہ ایک ایسی آرزو ہے کہ ابھی تلخیاں ہیں، ابھی ہمارے عرفان میں، معرفت میں کمی کی وجہ سے ہمارے لیے تلخ ہیں یہ انتظار.
لیکن ان کے ظہور کے ساتھ یہ انتظار بہت زیبا ہوگا، بہت پر ارزش انتظار ہوگا۔ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب تمام انسان آخری زمانے میں اصلاح کرنے والے اور نجات بخشنے والے کی تلاش میں ہوں گے، اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم لوگوں میں موجود اس فطرت کو شکوفا کر دیں، انہیں احساس دلا دیں کہ تمہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، جو موجود ہے وہ آنے والا ہے، صرف تو قیام کر، تو کھڑا ہو جا، اٹھ جا اپنی جگہ سے، اس کے لیے اٹھ جا، ارادہ کریں، قدم بڑھائیں، وہ ظہور فرمائے گا۔ جب انسانوں کی اکثریت آمادہ ہو جائے گی ان کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے تاکہ اپنے ناصر و مددگار، یار و یاوروں کے ساتھ برائیوں کے خلاف قیام کریں۔ وہ اکیلا قیام نہیں کریں گے، وہ اکیلے نہیں آئیں گے اور اکیلے قیام نہیں کریں گے، وہ اپنے ناصروں کے ساتھ، اپنے یاوروں کے ساتھ، اپنے اعوان و انصار کے ساتھ، اپنے عاشقوں کے ساتھ، اپنے سربازوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے، اور برائیوں کے خلاف، بدیوں کے خلاف، طاغوت کے خلاف، شرک و کفر و نفاق کے خلاف، جہالت کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف قیام کریں گے، اور انہیں صفحۂ ہستی سے نابود کر دیں گے۔ انہوں نے صرف معجزے سے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ تمام انسانوں سے کہیں کہ تم لوگ بیٹھ جائیں، بس میں آ جاتا ہوں، میں خود ہی صفائی کر لیتا ہوں تمام برائیوں کی صفائی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اگر منتظر ہیں تو اس لیے جہاں ہم ان کے منتظر ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں، کل ہستی ہمارے منتظر ہیں۔ امام بھی آمادہ ہے، خدا بھی آمادہ ہے، جو آمادہ نہیں وہ انسان ہے۔ آئیں ہم قیام کریں، ہم انسانوں کو آمادہ کریں ظہور کے لیے، تاکہ ظہور کے جو ہیں اراکین مکمل ہو جائیں اور امام کا ظہور ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری یہاں پہ سخت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ابھی تک فرصت نہ کی، ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک امام آمادہ نہیں ہے، سب آمادہ ہیں۔ جو آمادہ نہیں وہ انسان ہے، وہ ہم ہیں ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر منتظر امام ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منتظرین امام میں شامل ہو جائیں، تو قیام کریں، انسانیت کو آمادہ کریں، لوگوں کے دلوں کو امام زمان کے لیے آمادہ کریں، ظہور کے لیے آمادہ کریں، عشق امام زمان سے لوگوں کے دلوں کو لبریز کر دیں تاکہ وہ عاشقانہ امام کی طرف قدم بڑھائیں، معرفت امام زمان سے لوگوں کو مملوء کر دیں، لبریز کر دیں، تاکہ لوگ عارفانہ امام زمان کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ ظہور نزدیک ہو جائے۔ لہذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا انتظار اور ظہور کا انتظار منتظرین میں ان کی نصرت و مدد کا شوق پیدا کرتا ہے۔ انتظار یعنی یہ، انتظار یعنی شوق حمایت، شوق سربازی انسان میں موجود ہو امام کے لیے، شوق جان بازی موجود ہو انسان میں۔ اس اشتیاق و شوق کے ساتھ انسان منتظر کہلائے گا۔ اگر نصرت امام کا شوق نہ ہو، حمایت امام کا شوق نہ ہو، تو پھر وہ انتظار نہیں ہے۔ لہذا منتظر کو بے مقصد سرگرمیوں سے اور گمراہیوں سے نجات دینے والا ہے۔ حقیقی انتظار کی نشانی یہ ہے، اگر آپ منتظر ہیں کسی کے آنے کے، سر راہ کھڑے ہیں آپ، تو کیا آپ لہو و لعب میں، کھیل کود میں مصروف ہو جائیں گے، یا آپ کی نگاہیں لگی ہوں گی راہ پہ کہ وہ آنے والا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں کھیل کود میں لگا رہوں اور وہ آنے والا آ جائے اور گزر جائیں۔ اگر آپ کھیل کود میں لگے ہیں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ انتظار میں ہیں۔ آپ اگر کسی اور میں مصروف ہیں تو آپ کا انتظار بے مقصد ہے،
آپ کو اصلا ان کے آنے کا انتظار نہیں ہے، اصلا شوق نہیں ہے۔ تو انتظار وہ ہے صحیح معنی میں جو منتظر کو ان کی حمایت پہ آمادہ کرے اور بیہودہ سرگرمیوں سے نجات دے، بے مقصد وقت ضائع کرنے والی مصروفیات سے نجات دے۔ ایک منتظر واقعی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ ظہور امام کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک منتظر واقعی وہ ہے۔ یہ اس انتظار کی بعض خصوصیات ہیں، ساری خصوصیات یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی خداوند توفیق اگر دے، انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، علماء نے جس طرح سے خصوصیات بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، بیان کریں گے۔ تو یہ بعض خصوصیات ہیں، یہی چند خصوصیات بھی تمام تاریخ کی وسعت رکھتے ہیں، اپنے اندر اس قدر وسیع ہیں۔ ہر انسان کی روح میں اس انتظار کی جڑیں موجود ہیں، اور کوئی دوسرا انتظار اس انتظار کی خاک پا بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز کا انتظار ظہور کے مقابلے میں ہی جو پوچھیں بے معنی ہے، بے حیثیت ہے، بے اہمیت ہے۔ انسان منتظر واقعی وہ انسان ہے جو اپنی تمام تر آرزوؤں کو اور جن آرزوؤں کے پورے ہونے کا منتظر ہے، ان تمام انتظاروں کو اس انتظار میں فنا کر دے، اس انتظار پہ قربان کر دے۔ لائق ہے یہ انتظار، اس قابل ہے یہ انتظار کہ ہم اپنی تمام تر دوسرے جتنے انتظارات ہیں اسے اس پہ فدا کر دیں، کہ اگر وہ آ جائیں پھر میری کوئی آرزو نہیں، پھر میری کوئی تمنا نہیں، پھر مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں، سارے انتظار ختم ہو جائیں۔ یہ انتظار ایسا انتظار ہے، لہذا ضرورت ہے ہمارے لیے کہ اس انتظار کو سمجھیں اور اس کے مختلف پہلوؤں اور اس کے آثار و فوائد کو پہچانیں، ضرورت ہے۔ اور امام کے ظہور کے منتظرین کی ذمہ داریاں بیان کیے جائیں تاکہ ہم منتظرین واقعی میں شامل ہو جائیں، ان کی صف میں داخل ہو جائیں۔ ذمہ داریاں بیان ہونی چاہیے۔ انسان عاشق عاشقانہ شوق و اشتیاق کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں بتا دیں۔ انسان عاشق ایسا ہوتا ہے۔ میدان کرب و بلا میں ایسے عاشق نظر آئیں گے آپ کو کہ ہر عاشق کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے میری ذمہ داریاں بتائیں اور مجھے جلدی اجازت دیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھا لوں۔ منتظر واقعی ایسا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سرکشی نہ کریں، دور نہ بھاگیں۔ آپ اگر انتظار میں ہیں، آئیں، جائیں علماء کے پاس، کتابوں کے پاس جائیں احادیث ائمہ کے پاس اور پوچھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں منتظر ہوں اور عاشقانہ انتظار ہے مجھے، میں عاشقانہ منتظر ہوں ظہور کے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر واقعاً عاشقانہ ہے، ایک عاشق جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے شانہ خالی نہیں کرتا، شانہ خالی نہیں کرتا، وہ آتا ہے اپنے محبوب کے پاس، اپنے معشوق کے پاس آ جاتا ہے اور سر جوڑتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، سر جھکا کے اخلاص کے ساتھ، شوق اشتیاق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک عاشق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ظہور امام جو کہ تمام بشریت کی آرزو ہے، کل ہستی کی آرزو ہے، تمام انبیاء کی آرزو ہے، اس انتظار اور اس ظہور کے لیے ہم اپنے ذمہ داریوں سے شانہ خالی کر دیں اور نہ جانیں اور جاننے کی کوشش بھی نہ کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کچھ نہ کریں۔ کہا کہ بس اس سلسلے میں گفتگو نہ کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دعوی انتظار آپ کا غلط ہے، جھوٹا ہے یہ،
یہ نعرے آپ کے بیہودہ ہیں، یہ لبیک کے نعرے بے معنی ہیں آپ کے۔ جس میں عشق ظہور نہ ہو وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ لبیک یا مہدی؟ نہیں کہہ سکتا، وہ اسے حق نہیں پہنچتا کہ لبیک کے نعرے لگائیں۔ کس لیے لگاتا ہے؟ جبکہ آمادہ نہیں ہے، جبکہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نہ خود ساز ہے نہ معاشرہ ساز، نہ خود سازی ہے اس میں، نہ معاشرہ سازی ہے، نہ زمینہ سازی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ خود آمادہ ہے نہ کسی کو آمادہ کرتا ہے۔ اب وہ کہیں لبیک یا مہدی، جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے۔ ائمہ اس کے لبیک پہ جواب نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا اس کے لبیک کہنے کو۔ یہ محض نعرے ہیں، لقلقۂ لسانی ہیں، یہ صرف الفاظ ہیں جو ان کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، معنی نہیں رکھتا۔ یہ ان کلمات کے معنی نہیں ہے۔ یہ اس وقت معنی پیدا کرتا ہے جب انسان عاشقانہ اس جملے کو کہیں اور تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے آمادہ ہو، پھر کہیں کہ میں تیار ہوں، سراپا عاشقانہ، عارفانہ، مخلصانہ میں آمادہ ہوں خدمت کے لیے۔ اب کہیں لبیک یا مہدی کہ میں آمادہ ہوں، یعنی یہ لبیک اعلان آمادگی ہے سربازی کے لیے، جان بازی کے لیے، جانثاری کے لیے، خدمت کے لیے اعلان ہے لبیک۔ اگر ایک شخص جس نے نہ سربازی اس میں ہے، نہ جان بازی اس میں ہے، نہ خدمت کا جو ہے شوق اس کے اندر ہے، نہ وہ جانتا ہے کہ خدمت کس طرح کرنی ہے، اب وہ کہیں لبیک، یعنی بیہودہ بات کرتا ہے۔ تو انتظار، اس انتظار کو سمجھا جائے، ہم کس کے منتظر ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور اس انتظار کا ثواب کیا ہے، یہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ بے نظیر ثواب جو شاید ہی کسی عمل کے لیے ائمہ اطہار نے بیان کیا ہو، شاید ہی انتظار ظہور کا جو ثواب ہے وہ شاید کسی عمل کے لیے بیان کیا ہو۔ اس انتظار کی اہمیت کو جانیں اور اس انتظار کے بے نظیر ثواب کے بارے میں، مختلف پہلوؤں کے بارے میں آئیں گفتگو کریں۔ ہم اگر اجتماع نہ کریں، ہم اگر اکٹھے نہ ہو جائیں، پھر یعنی ہم امام کے لیے کام نہیں کرتے۔ جب ہمارا اجتماع نہیں ہوتا امام کے لیے، پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں دنیاوی حکومتوں کے لیے جب آپ ایک نمائندے کا انتخاب کر، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ، بعض جگہوں پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ نمائندہ الہی ہے۔ اس کے انتخاب کے لیے اور اس کے ظہور کے لیے اور اسے برسر اقتدار لے کر آنے کے لیے ہم آمادہ نہیں، ہم کام نہیں کرتے۔ یعنی جو ہمارا نمائندہ ہے، جو کہ چند سالوں کے لیے کسی کرسی پہ جانا ہے، اس کے لیے شب و روز ہم کام کریں، اس قدر اشتہارات لگا دیں، اس قدر بینرز لگا دیں، اس قدر جو ہے روشنی کر دیں، اس قدر کام کریں خدا کے نمائندے کو، اور اس کی حکومت کے لیے ہم کچھ نہ کریں۔ کیا انصاف ہے یہ؟ واقعاً انصاف ہے یہ؟ کیا اتنے اشتہارات لگے ہیں امام زمان کے لیے؟ کیا ان کے ظہور کے لیے اتنی دعائیں ہوئی ہیں جو ان نمائندوں کی کامیابی کے لیے ہم نے کی ہے؟ ہم دور ہیں۔ سمجھیں اس انتظار کو۔ صحیح اور مثبت انتظار کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہمارا انتظار صحیح ہے، مثبت ہے، عاشقانہ ہے، مخلصانہ ہے، جانانہ ہے ہمارا انتظار، تو اس کا تقاضا ہے کہ منتظر اپنی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو مضبوط کرے۔ کیوں مضبوط کرے اپنے عقیدوں کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریات کو؟ تاکہ گمراہ کرنے والے مذاہب اور ان کے پروپیگنڈوں میں اور ان کی جو گمراہی کے لیے بچھائے ہوئے جال ہیں ان میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، یا پھر دوران غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہم میں یأس و ناامیدی پیدا نہ ہو جائیں۔ ان دو مقاصد کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں،
ہم اپنے نظریات کو مضبوط کریں، مدلل مبرہن کر دیں، دلیل و برہان کے ساتھ، دلیل و منطق کے ساتھ، آیات و احادیث کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کر دیں، اپنے نظریات کو مضبوط کر دیں، تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا گروہ ہمارے جوانوں کو، ہماری خواتین کو اور ہمارے نونہالوں کو گمراہ نہ کر سکے اور ان کے پروپیگنڈوں کے جال میں جو ہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہاں سے ہمارا ایک اور وظیفہ اور ایک اور ذمہ داری، ہم سے مراد وہ لوگ جو منتظر ظہور امام ہیں، ہماری ایک ذمہ داری یہاں واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے عقیدوں کو اور نظریات کو مستحکم کر دیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان کا امام غائب ہوگا تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانے میں ہمارے امر یعنی امر ولایت پہ ثابت قدم رہے، امر امامت پہ ثابت قدم رہے۔ ہمارے ولایت کیا قدم یہ مشکل ہے، لوگوں پہ اس زمانہ آئے گا کہ امام غائب ہے، اب امام غائب ہیں، وہ زمانہ آ گیا۔ اب ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ نظام ولایت کے عقیدے پہ، امر ولایت پہ، امر امامت پہ، عقیدہ ولایت و امامت پہ ثابت قدم رہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگرچہ ظاہراً بہت سارے لوگ نعرے لگائیں گے، لیکن حقیقت ولایت سے آشنا ہونا اور عقیدہ ولایت کو سمجھنا، عقیدہ امامت کو، نظام ولایت و امامت کو سمجھنا اور اس کے لیے انسان قیام کرنا، جد و جہد کرنا، یہ مشکل ہے۔ غیبت کے زمانے میں دشمن کوشش کریں گے کہ مختلف شبہات ڈال دیں ہمارے اندر، مختلف شبہات پیدا کر دیں تاکہ شیعوں میں سے صحیح عقیدوں کو ختم کیا جائے، ہمارے عقائد ختم کریں۔ تو ان کا پہلا حملہ جوانوں پہ ہوتا ہے اور خواتین پہ ہوتا ہے، شبہات پیدا کرتے ہیں ان میں، جگہ جگہ اس قدر فوٹو کاپیاں ان کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہیں، مختلف معجزات، مختلف کہانیاں، مختلف قصے، یہ چیزیں، تاکہ اصل قصوں کو ختم کیا جائے۔ اب جب انسان جو ہیں مختلف قسم کی جو ہیں وصیتوں میں آ جائے، جب مختلف لکڑہاڑوں کی کہانیوں میں آ جائے، جب اس طرح پہ جو ہیں نامعلوم لوگوں کی طرف سے گڑی ہوئی کہانیوں میں آ جائیں، تو ان بیویوں کے، ان ہستیوں کے اصل قصوں کی طرف کیوں کوئی توجہ نہیں؟ ان کے اصل معجزات جو مستند ترین کتابوں موجود ہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر، یہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی دعائیں چھاپ کے، جو کہ ہمارے مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہے، یہاں امام بارگاہوں میں، مساجد میں، یہاں اسٹیشنریوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں کہتے ہیں آپ اس طرح سے پڑھیں تو یہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں اصل جو ہیں دعائیں جو ائمہ سے معصور ہیں ان سے دور کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح تشیع کے اندر مختلف قسم کے نظریاتی مسائل کو چھیڑتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور حقیقت سے دور ہو جائیں۔ تو اس چیز کا احساس کریں تو ہماری ذمہ داریاں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں۔ آج آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، واضح طور پہ آپ سن رہے ہیں کہ دشمن کس قدر کفر و شرک و بدعت کے جھوٹے فتوے لے کر اصل اسلام کے چہرے کو مخدوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ واضح طور پر دیکھیں، آئے دن فتوے ہیں، آئے دن فتوے ہیں کہ ان کے خلاف، کسی طاغوت کے خلاف لڑنا ہو کہتے ہیں حرام ہے۔ اس طرف مسلمان ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ تکفیری گروہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ دشمن کی طرف سے پیدا کردہ گروہ ہے۔ ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اصلاً اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جبکہ ان کے بہت سے افراد جو مر گئے، جو فوجوں کے ہاتھوں مر گئے، دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہ تھے۔ مرنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ باڈی کی جب تلاشی لی گئی، جب انہیں لے گیا ہاسپٹلوں میں،
تو دیکھا کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف مقامات سے آئے ہیں، کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، وہ انہیں پیسہ دیا جاتا ہے اور برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کے مختلف ٹیکے لگوا لیتے ہیں تاکہ دماغ زیادہ کام نہ کریں، ایک چیز پہ ان کو جو ہے ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ جانا ہے اور مرنا ہے اور مارنا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے پیدا کرتا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے کفر کے فتوے لگائیں، اصحاب پیغمبر کی توہین کریں، پیغمبر اسلام کی اہانت کریں، ائمہ اطہار کی توہین کریں اور ہمارے خلاف کتابیں چھاپیں اور ہماری کتابوں کو ہمارے خلاف چھاپیں، ان میں تحریف کر دیں۔ یہ کوششیں دشمن کی آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں انتظار کے زمانے میں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے ہماری ذمہ داری واضح ہو۔ آج ہمیں اپنے عقیدوں اور اپنے نظریات کی حفاظت کرنی ہے، لہٰذا گھروں میں بیٹھ کر یہ کام نہ ہوگا، ہمیں جگہ جگہ اجتماعات کرنے ہیں، ہمیں مستند لوگوں کو بلانا ہے، مستند کتابوں کو لینا ہے اور ہمیں جو ہے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے،